والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 29۔ پچھلے درس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس ذات کے ساتھ کیسا انکار اور کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے تمہیں نیست اور عدم سے وجود بخشا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس میں اللہ تعالی نے 2 موت اور 2 حیات ذکر کیے۔ ایک موت انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، کنتم امواتن، تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ایک موت اور ایک حیات۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں دنیا میں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن تمہیں زندگی بخشے گا۔ لہذا ہر وہ روایت، ہر وہ حدیث، ہر وہ عقیدہ جو ان 2 موت اور 2 حیاتوں سے ٹکراتا ہے تو وہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں آدمی زندہ ہوتا ہے، پھر جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی تو نہیں ہوتی لیکن تھوڑی سی ایسی روح کا اوپر سے پرتوں پڑتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے اشکال اور عبارات پیش کیے جاتے ہیں، یہ اس آیت کے خوف کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو یہ آیت مجموعی طور پر پسند نہیں ہے۔ کسی طریقے سے اپنے گندے عقیدے کو قبر کے اندر زندگی، قبر کے اندر ایسا، قبر کے اندر ویسا ثابت کرنے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اٹل بات کی کہ 2 موت ہے، 2 زندگیاں ہیں۔ اب اگر قبر کے اندر زندگی کو مان لیا جائے تو پھر 3 موت اور 3 زندگیاں ہو جائیں گی، جو قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب قبر کے اندر آدمی زندہ ہو تو پھر زندہ کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ پھر اس کے لیے یہ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں، وہ تھوڑی سی خواب کی طرح ہوگا، وہ اصل میں پوری حیات نہیں ہوتی۔ اور عقیدہ ہمیں شیعوں کی طرف سے آیا ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر گر چکا تھا، چھت اس کی گر گئی تھی، تو اپنے اصحاب نے اس سے پوچھا کہ اگر ہم دوسرے چھت پہ چڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جس پر بقول شیعہ، یہ روایات ہے تو ساری من گڑت، لیکن انہوں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں صحاح اربعہ جو ان کی ہیں، جس طرح کہ ہمارے صحاح ستہ ہیں، ہے تو ساری شیعوں کی لکھی ہوئی روایات کا وجود ان لوگوں نے بنایا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کمرے کے اوپر چڑھ کر کے زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہو اور تمہاری نظریں پڑ جائیں، اس کے پاس کوئی اپنی بیوی ہو اور وہ محو جماع ہو، تو یہ پرشیوں نے عقیدہ بنایا
کہ جو ادا دڑ ہے، یہ جو کمر کی ہڈی ہے، شاتیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نچلا حصہ جو ہے، تو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دڑ میں روح کو ڈالا جاتا ہے، آدھا دڑ زندہ رہتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، نکیر ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، اور سنیوں نے ان سے یہ عقیدہ لیا اور قبر کے اندر حیات بنا دی اور آیت کے لیے جوابات ڈھونڈنا شروع کیے کہ نہیں، اصل میں زندہ تو نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن میں 2 موت اور 2 حیات، لیکن تھوڑی سی حیات، نوع من الحیات، یہ نوع من الحیات ان لوگوں نے اس آیت کو بجھانے کے لیے، اس آیت کو جواب دینے کے لیے ان لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے، کنتم امواتن، تم مردے تھے، یعنی تم اس وقت خاک کی شکل میں، سبزی کی شکل میں، نطفے کے شکل میں اور غذا کے شکل میں مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی عطا کی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، دنیا کے پیٹ میں پھر موت آئی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، 2 مرتبہ زندگی، 2 مرتبہ موت، بس۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اب رب العالمین کی بڑائی ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کیسے اللہ ہیں، وہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، ما، ساری وہ چیزیں، فی الارض، جو زمین کے اندر ہے، جمیعاً، تمام کے تمام، یعنی انسان کے فائدے اور انسان کی خدمت کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ ایک ٹھوس بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کے اندر پھر انشاءاللہ اس بات کو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا، هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ لَكُمْ، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا یا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ماں، تمام وہ چیزیں، فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، کل کے کل، ثم استوى الى السماء، پھر پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا، الى السماء، آسمانوں کی طرف۔ یہاں جو تصور آتا ہے انسان کی طرح تصور، اور یہ تشبہات کے اندر کہ انسان کی طرح، مستری کی طرح، بادشاہ کی طرح، یہاں یہ تصور ممنوع ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے اندر سامان کو پیدا فرمایا، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جس طرح کی ایک مستری ایک کام سے فارغ ہوتا ہے، دوسرے کام کے شروع کرتا ہے، ایسا تصور اللہ کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، ذہن کے اندر ایک ایسا نقشہ سوچنا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسب ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب کچھ کو پیدا فرمایا ارادے کے ذریعے، کن کے ذریعے، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ارادہ کیا۔ آسمان جو سما، سمو، یہ سمون سے نکلا گیا ہے۔ سما کہا جاتا ہے بلندی کو، سما اونچائی کو کہتے ہیں۔ کل ما ہوا علی فہو سماء، ہر وہ چیز جو تمہاری اوپر ہے اس کو سما کہا جاتا ہے۔ فسواہن، پس رب العالمین نے برابر کر دیا 7 سماوات، 7 آسمانوں کو۔ فسواہن 7 سماوات، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تمام تر قوتوں نے آج تک جو کچھ دیکھا، آزمایا، تو کسی نے اب تک آسمانوں کے اندر کوئی فطور،
اونچی بلندی والی چیزوں کے اندر کوئی نقص تلاش نہیں کر سکے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَسَوَّاهُنَّ، پس برابر کر دیا 7 سماوات 7 آسمانوں کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ کو سمجھتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اذ ایک ایسا مفہوم ہے جو کسی جگہ اذ کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اس کو یاد کرو. ایک ایسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے جو یا متکلم کے نزدیک یا سننے والے کی نزدیک انتہائی یقینی اور معلوم ہو. اب ملائکہ، ابلیس، آدم، ان کا جو یہ معاملہ ہے یہ انسانوں کو معلوم تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور اذ قال ربک کے ساتھ پروردگار عالم یہود کو خطاب کرتا ہے، اور یہود چونکہ اپنی کتاب زبور کے اندر ان تمام معاملات سے باخبر تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آدم کو پیدا کیا، کس طرح ابلیس کے ساتھ معاملہ ہوا، کس طرح ملائکہ نے کیا کچھ کہا. اگرچہ تورات کو ان لوگوں نے بہت محرف کر دیا، اس میں تغییر اور تبدل کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ معاملہ مسلمانوں سے خوب معلوم ہے، زیادہ معلوم ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکۃ، ملائکہ کو، ملائکہ کے بارے میں ایک تصور یہ ہے جو پرویز صاحب اور ان کے ہمنوا لوگوں کا تصور ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ قوت کا نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغامات لے جائے جاتے ہیں، کام لیا جاتا ہے. لیکن عام امت مسلمہ اہل سنت والجماعت ہی کہہ دو، اگرچہ اہل سنت والجماعت نام بھی کوئی اسلام کے اندر پہلے سے موجود نہیں ہے، بعد میں بنایا گیا نام ہے، مسلمانوں کا نام ہی کہہ لو. مسلمان ہم سب اس کے قائل ہیں کہ ملائکہ وجود رکھتے ہیں. یہ ایک نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنے کام سونپے ہیں، اور ان کے ذریعے وحی کو لے جایا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری رائے بھی یہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا فرمایا تیرے رب نے، للملائکۃ، ملائکہ کو، انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفتاً، خلیفہ. اب خلیفہ کا جو تصور ہے اس کے بارے میں ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کس کا خلیفہ ہے. تو پھر ہمارے مفسرین نے آنکھ، ہاتھ، پیر مارے ہیں کہ جی اصل میں انسانوں سے پہلے اس زمین کے اوپر جنات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہٹایا اور انسان کو اس کی جگہ خلیفہ بنایا. ایک رائے یہ ہے، مگر یہ رائے انتہائی کمزور، اور قرآن میں، پورے قرآن کے اندر، پورے سنت متوارثہ کے اندر اس بات کی کوئی دلیل نہیں، مضبوط دلیل نہیں. یہ بات ویسے جس کو ہم اسرائیلیات بولتے ہیں، یہ اسرائیلیوں نے یہ باتیں اڑائی ہیں. یہ بات کمزور ہے، اگرچہ ایک قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ خلیفہ تو وہ لوگ بناتے ہیں جو خود غائب رہتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، یا ایک کام خود نہیں کر پاتے تو کسی کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں.
مگر یہاں یہ تصور نہیں ہے۔ اصل میں خلیفہ کے لفظ کے اندر ایک معنی یہ پڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے جس کو اللہ اختیار دے دیتا ہے کہ آپ لوگ اپنے اختیار کو استعمال کر کے میرے احکام بجا لاؤ، لیکن تمہیں نافرمانی کا بھی اختیار ہوگا، تمہیں تابعداری کا بھی اختیار ہوگا، تمہیں میرے حکم ماننے کا بھی اختیار ہوگا، میرے حکم نہ ماننے کا بھی تمہیں اختیار ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ، اس اعتبار سے کہ وہ اس کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کے حضور میں خود رب موجود ہو کر ایک ایسے مخلوق کو پیدا کرنا جس کو اختیارات دے کر آزمایا جاتا ہے، تو ایسے خلیفہ کی کوئی ممانعت نہیں اور نہ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ لہذا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں زمین کے اوپر ایک خلیفہ کو، فیصلہ کرنے والے کو، نائب کو، جو اختیارات استعمال کرے گا۔ اب اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ، پھر ملائکہ نے کہا کہ تم کیسے ایسے لوگوں کو کیسے خلیفہ بناتے ہو جو فساد مچائیں گے، جو خونریزی کریں گے اور جو ایسا کریں گے۔ پھر اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو کیسے معلوم تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے چونکہ جنات تھے، ان کو دیکھا گیا تھا کہ وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، لہٰذا اسی بنا پر انہوں نے قیاس کیا۔ میں نے تو آپ لوگوں کو بتایا کہ انسان سے پہلے جنات کا وجود زمین کے اندر یہ انتہائی کمزور بات ہے۔ یہ قرآن اور سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ یہ انسان سے پہلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹایا اور انسان کو بنایا۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ آیا آدم کو اکیلا بنایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ہوا کو بنایا، پھر اس کے ان دونوں سے اولاد پیدا ہوئی اور وہ اولاد پھر آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے نکاح میں آتے تھے؟ یہ باتیں بھی مضبوط باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر بہن کے ساتھ نکاح شروع سے لے کر آخر تک حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قول یہ بھی ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ انسان پہلے سے اس کا وجود چلا آ رہا تھا، پہلے سے انسان تھے، یہ معاشرہ، یہ دنیا ان سے بھری پڑی تھی، ان کے اخلاق اور ان کے عادات کو ملائکہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ البتہ اب حکم ہوا کہ میں اس کو خلافت دے رہا ہوں، پہلے ان کے پاس خلافت نہیں تھی، بعد میں ان کو خلافت دی گئی، یہ ایک قول ہے۔ مگر کسی قول پر بھی آدمی ایسا یقین نہیں کر سکتا جس طرح کہ قرآن پر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو کچھ فرمایا ہے وہ پکا ہے اور یقینی ہے۔ لیکن قرآن کے علاوہ جو مفسرین کے اقوال ہیں، جو لوگوں کے اقوال ہیں، جنات تھے ان کو ہٹایا گیا، انسان پہلے سے تھے ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا، نہیں آدم کو پیدا کیا گیا، آدم کے پشت سے اور اس کے یہ پسلی سے عورت کو پیدا کیا، پھر اس سے دو جوڑے پیدا ہوتے رہے، ایک جوڑے کا نکاح دوسرے کے ساتھ ہوتا رہا۔ یہ ساری باتیں صرف تفسیری باتیں ہیں، ان سے آدمی کا دل بہلایا جا سکتا ہے، ایک ذہنی خلفشار کو کم کیا جا سکتا ہے، مگر ان میں ایک بات بھی قرآن نے خود نہیں فرمائی، لہٰذا ہر اس بات میں زیادہ کھوج اور کرید کی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب فرمایا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ ملائکہ کو، انی جاعل، میں مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفتاً ایک خلیفہ نائب۔ قالوا، ملائکہ نے فرمایا، اتجعل فیہا،
آیا تو بنا رہا ہے زمین کے اندر من اس مخلوق کو یفسد فیہا جو یہاں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء اور خونریزی کرے گا، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے جنات تھے، ان کو دیکھا گیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، انسان پہلے سے تھے، ان کو دیکھا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں جی، اصل میں یہ خلیفتاً کے لفظ سے ملائکہ سمجھ گئے کہ جب ایک آدمی ایک مخلوق کو آپ نائب بنا کر فیصلے کرنے والا اختیار دے کر بھیج رہے ہیں، تو اختیار جس کو ملتا ہے وہ اپنے اختیار کو غلط ضرور استعمال کرتا ہے، اور وہ اختیارات کا غلط استعمال کر کے یفسد فیہا کا معنی ہی یہی ہے کہ یہ اختیارات کو غلط استعمال کرے گا۔ فساد فی الارض سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، جب اس کو اختیار دیا جائے گا تو وہ تو اختیارات کا غلط استعمال کرے گا، اور جب اختیارات غلط استعمال ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خونریزی ہو جاتی ہے۔ تو یہ خلیفہ کے لفظ ہی سے سمجھ آ گئے، نہیں جنات کو انہوں نے دیکھا تھا، نہیں انسانوں کا دیکھنا ضروری ہے، وجود ضروری ہے۔ ہمیں قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی ہمیں بولنے کی اجازت ہے جتنا قرآن کے اندر گنجائش ہے۔ جو قرآن کے اندر گنجائش نہیں ہے وہ باتیں ہمیں قرآن کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں۔ قالو، ملائکہ نے فرمایا، اتجعل فیہا، آیا تو بنا رہا ہے زمین کے اندر من ان لوگوں کو، یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ دیکھو، یہ ملائکہ نے جو یہ بات کہی خلیفتاً کے لفظ کو سمجھ کر، اور پھر جو انہوں نے یہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک، تسبیح ایک قولی ہوتی ہے، ایک تسبیح عملی ہوتی ہے۔ تسبیح قولی زبان سے اللہ تعالیٰ کے پاکی کے کلمات ادا کرنا، اس کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے، لیکن اصل تسبیح ہے عملی۔ عملی تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پاکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھانا، تذلل، عاجزی اور فقیری کے ساتھ اپنے آپ کو رب کے سامنے بچھنا اور بچھانا، اس کو کہتے ہیں تسبیح۔ تسبیح کے اندر منفی پہلو غالب ہوتا ہے۔ بحمد کا اس لیے کہا کہ جب صرف اللہ کی تسبیح یعنی پاکی میں منفی پہلو ہو اور ساتھ حمد نہ ہو تو یہ صرف اکیلا عبادت نہیں بن سکتا، تو اس لیے اللہ نے دونوں کو اکٹھا کیا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کریں گے، بحمد کا تمہاری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تمہاری تقدیس بیان کریں گے۔ تقدیس میں مثبت پہلو غالب ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی خالقیت۔ تو یہ ملائکہ نے اس لیے نہیں کہا کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں ہمیں ہی خلیفہ بنایا جائے، نہیں، اس لالچ میں کبھی نہیں کہا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو خلیفہ سے کچھ سمجھا اور یہ جو جسارت انہوں نے فرمائی، ان کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بغیر حکمت کے کچھ نہیں کرتا، لہٰذا ہمیں حکمت معلوم نہیں ہے کہ انسان کی وجود اور پیدائش میں کیا مقاصد مضمر ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ حقائق معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا نحن نسبح بحمدک، ہم تمہاری پاکی بیان کریں گے تمہاری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور تمہیں سراہیں گے، لَكَ، تیرے لیے، قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، یقیناً میں سمجھتا ہوں، ما، ان چیزوں کو، لا تعلمون، جس کو تم نہیں سمجھتے، تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں،
تمہیں ان چیزوں کا ادراک نہیں، اس کا مجھے علم ہے کہ میں انسان کو خلیفہ بنا کر کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ملائکہ کو تسلیم کروانے کے لیے یہ اگلی آیتوں میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سمجھا دیا اللہ تعالی نے آدم کو الاسماء کلہا، تمام کے تمام نام۔ اب یہ کس چیز کے نام ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بھئی دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، یہ توا ہے، یہ کلاڑی ہے، یہ درنتی ہے، یہ فلانا ہے، ان چیزوں کے نام تھے مثال کے طور پر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملائکہ کے نام تھے مخصوص۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ذریت آدم کے نام تھے۔ اس میں پہلے 2 اقوال جو ہیں کہ چیزوں کے نام تھے، ملائکہ کے نام تھے، اس پر کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے۔ اور یہ تیسری بات کہ یہ آدم کی ذریت کے نام تھے، اس پر بھی کوئی قطعی دلیل نہیں، لیکن کنایات اور اشارات ہیں۔ ایک کنایا یہ ہے کہ الاسماء پر الف لام داخل کیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خاص نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہؤلاء باسماء ہؤلاء، ضمائر ایسے لائے گئے ہیں، الفاظ قرآن نے ایسے استعمال کیے ہیں جن الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ذی عقل اور ہوش اور فہمیدہ چیزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ کچھ عام چیزیں نہیں ہیں، عقل والی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا اس قول کے اوپر کچھ نہ کچھ قرآن کے اشارات اور کنایات ہیں، جس طرح کہ 1-2 تو میں نے بتا دیے، اور بھی ہیں۔ اب قرآن کریم نے وہ نام جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ملائکہ کو سمجھانے کے لیے کہ تم لوگوں نے تو خلیفہ کے لفظ سے صرف ان کا یہ ایک پہلو سمجھ لیا کہ وہ مثال کے طور پر یہ اپنے اختیارات کو غلط استعمال کریں گے تو فساد فی الارض کریں گے، لیکن تمہیں یہ پتہ تو نہیں کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ ان کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرایا۔ ذریت آدم، جس طرح کہ وہ انا ربکم، جس کے اندر الستو بربکم کا جو پورا قصہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے شان کے مطابق تمام ذریت آدم کو متشکل کیا۔ ملائکہ کو ان کا یہ فلم دکھایا گیا، اور وہ لوگ اور وہ ہستیاں دکھائی گئیں جو ذریت آدم کے اندر بہت بڑے بڑے انبیاء ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی فرمان برداری فرمائی، ایسا حکم مانا جس سے ملائکہ بھی ششدر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور بتا دیا آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، سب کے سب نام، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان ناموں کو علی الملائکۃ، ملائکہ کے سامنے۔ فقالا، تو رب العالمین نے فرمایا انبئونی، مجھے اطلاع دو، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے ناموں کے، ان کے ناموں کی اطلاع اور خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، تو ملائکہ نے فرمایا سبحانک، تمہاری لی پاکی ہے، تو پاک ہے، لا علم، یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا کہیں یہ گمان ہے کہ آپ نے حکمت کے خلاف کام کیا، نہیں، سبحان، ایسی باتوں سے تم پاک ہو کہ تم بغیر حکمت کے کام کرو گے، اور تم فسادی لوگوں کو خامخواہ فساد کی خاطر پیدا کرو گے۔ سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما، مگر اتنا ہی علم ہے، علمتنا، جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ، شیطان ملائکہ کا استاد تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ قرآن نے یہاں فرمایا، اللہ ملائکہ نے کیا کہا، الا ما علمتنا، مگر اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، شیطان ان کا استاد نہیں ہے، عیسیوں کا قول ہے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ، یقیناً صرف تو ہی سمجھنے والا، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ بس لفظی ترجمہ سنیے دوبارہ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ما وہ ساری چیزیں، فی الارض جو زمین میں ہیں، جمیعاً تمام کے تمام، ثم استوی، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ کو جاننے والا ہے، سب کچھ کو جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکۃ، ملائکہ کو، انی جاعل، یقیناً میں بنانے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین کے اندر، خلیفتاً، ایک نائب اور خلیفہ کو۔ قالوا، تو ملائکہ نے فرمایا، اتجعل فیہا، آیا تو بنا رہا ہے زمین کے اندر، من ان کو، یفسد فیہا، جو یہاں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خونریزی کرے گا، ونحن نسبح، اور ہم تمہارے تسبیح بیان کریں گے، بحمدک، تمہارے ثنا کے ساتھ، حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تمہاری پاکی بیان کریں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم، یقیناً میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، ما ان چیزوں کو، لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم، اور سمجھا دیا، بتا دیا آدم کو، الاسماء کلہا، تمام نام، ثم عرضہم، پھر وہ نام پیش کیے، علی الملائکۃ، ملائکہ کے اوپر، فقال، فرمایا اللہ نے، انبئونی، مجھے خبر دیجئے، باسماء ہؤلاء، ان کے ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو ملائکہ نے فرمایا، سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، یعنی تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے سمجھ اور علم ہمارے لیے، الا ما، مگر اتنا علم ہے، علمتنا، جو تو نے ہمیں دیا ہے، انک انت العلیم، یقیناً تو ہی سمجھنے والا، الحکیم، پکے کاموں والا، یعنی حکیم ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہم سب سننے والوں کو، بیان کرنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس قرآن کو تمام مسلمانوں کا ذریعہ سمجھ اور فہم بنائے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن کے تابع دار بنا دے، تمام کتابوں کو اللہ قرآن کا تابع بنائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ